بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج ہمارے مہمان جو متحدہ اپوزیشن کی ایک اہم جماعت کے سربراہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو افغان پیس پروسیس ہے اس میں بھی ان کا بہت اہم کردار ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو افغان پیس پروسیس ہے اس کے مستقبل کے بارے میں بہت سے سوالات پر بحث مباحثہ جاری ہے، تو ان تمام سوالات پر ہم بھی بات کریں گے۔ ہمارے مہمان ہیں جناب اسفندیار ولی خان صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ میں دوسرے سوالات کروں، یہ آج ایک ملاقات ہوئی ہے لندن میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی آصف زرداری صاحب سے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب لندن جانے سے پہلے آپ کے پاس چارسدہ گئے تھے اور آپ کے ساتھ بھی ملاقات کی انہوں نے۔ تو کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کے اتحادی ہیں تو میڈیا میں بڑی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان پہلے اسفندیار ولی کو ملے اور پھر لندن چلے گئے اور زرداری صاحب سے ملے، تو وہ لگتا یہ ہے کہ کسی خاص مشن پہ ہیں۔ میرے پاس تو حامد پہلے تو مشکور ہوں آپ کا کہ موقع دیا آپ نے۔ میرے پاس تو وہ آئے تھے صرف تیمارداری کی خاطر۔ آپ کو پتہ ہے میں اب 4-5 مہینے بستر پہ رہا، اور میں اگر یہ آپ سے کہوں تو آپ حیران ہوں گے کہ مجھے یہ بھی اس نے نہیں بتایا کہ میں جا رہا ہوں، بجائے اس کے کہ مجھے کنونس کرے کہ میں بھی اس کے ساتھ لندن جاؤں۔ اس نے اپنا بھی مجھے نہیں بتایا، مجھے بھی اخبارات کے ذریعے پتہ چلا کہ وہ لندن پہنچ گئے ہیں۔ اچھا، تو کوئی ایسی ویسی بات نہیں تھی۔ وہ چونکہ ٹیلی فون پہ وہ کرتے تھے، اور ان کا اور ہمارا آپ کو پتہ ہے مولانا مفتی محمود اور ولی خان صاحب کا ایک تعلق تھا، تو وہ پولیٹیکل اسائڈ وہ پرسنل تعلقات جو ہیں تو وہ ہم اب بھی آپس میں رکھتے ہیں۔ اچھا، تو آج کچھ اخبارات نے لکھا ہے کہ اسفندیار ولی بھی لندن جا رہے ہیں، کوئی ہے ایسی بات؟ یار میں تو آج صبح گیا ہوں، 4-5 مہینے پہلے میرا پاسپورٹ ایکسپائر ہوا تھا، میں تو آج صبح گیا ہوں اپنی یہ پاسپورٹ بنانے۔ کوئی ایسی بات نہیں حامد۔ میں جب ابھی یہاں آ رہا تھا تو نے کندھا دیا، تو نے سہارا دیا یہاں آ کے۔ اب اس حالت میں جب مجھے کسی کندھے کی ضرورت ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ میں وہاں کیا جاؤں؟ اچھا، میں ذرا دوسری بات ایک میں ختم کر دوں۔ مجھے اگر کوئی کسی کے پاس تو مجھے کسی کے پاس بھیجتا ہے تو تو نے مجھے کچھ کمٹمنٹس دینی ہے اور میں نے وہ کمٹمنٹس آگے جا کے کنوے کرنی ہے، تو میں وہ رسک لینے کو بھی تیار کسی صورت نہیں۔ ٹھیک ہے کہ ایک سائڈ کے کمٹمنٹ دوسرے سائڈ کو دوں اور دوسرے سائڈ کی کمٹمنٹ تیسرے سائڈ کو دوں، نو، ٹھیک ہے، کسی صورت۔ ایک میں وضاحت کر دوں کہ آپ کو میں نے کندھا اس لیے دیا تھا کہ آپ کی ٹانگ پہ چوٹ لگی ہوئی ہے۔ ہاں، کوئی اتنی سیریس بات نہیں، آپ اچھے بھلے ہیں۔ نہیں، اچھے بھلا ابھی اچھا بھلا ہو گیا۔ ٹانگ پہ چوٹ لگی ہوئی ہے۔ اچھا، اب یہ ظاہری بات ہے کہ میں تو سیاسی سوال ہی کروں گا نا آپ سے، آپ نے وضاحت کر دی اپنی۔ کوئی ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ یہ جو اپوزیشن کی 9 جماعتوں کا اتحاد ہے اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کوشش یار، انسان کی خواہشات تو اللہ نے بھی قطغن نہیں لگایا حامد، میں اور تو کیا قطغن لگائیں گے؟ خواہشات بھی قطغن نہیں لگایا جا سکتا، لیکن اس کو توڑنا بہت مشکل ہے۔ اچھا، بہت مشکل اس لیے ہے کہ شاید ایک پارٹی دو بیچ میں پھسل جائیں، وہ علیحدہ بات، لیکن اوورآل جب حکومت اور اپوزیشن دونوں ایک پیج پہ آ گئے ہیں اور دونوں نے ٹی او آر کمیٹیز کے لیے متفقہ نام دے دیے ہیں، جو یونانیمسلی نیشنل اسمبلی نے بھی منظور کر دیے، جو یونانیمسلی سینٹ نے بھی منظور کر لیے، اب ڈویژن کا فائدہ ان کو کیا ہوگا کہ ٹی او آرز ان کی مرضی سے بنے، تو وہ تو گیو اینڈ ٹیک کی بات ہوگی۔ کچھ جو ٹی او آرز اپوزیشن نے دیے تھے کچھ وہ ہوں گے، کچھ ان کی ہوں گی، اور ان سے ایک وہ نکلے گا۔ تو اس میں میرے خیال اس وقت توڑ پھوڑ کی گنجائش بھی نہیں، اور توڑ پھوڑ ٹھیک بھی نہیں رہے گا، نقصان دہ رہے گا۔ ایک اگر آپ برا نہ منائیں تو کچھ عرصہ پہلے آپ نے میرے ساتھ کچھ باتیں کی تھیں، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ذرا آپ کو سنواؤں، اور پھر اگر آپ مناسب سمجھیں تو پھر آپ سے مزید بات کرنی ہے۔ ذرا سنیں، اسفندیار ولی صاحب نے مولانا فضل الرحمان کے ایک سٹیٹمنٹ پہ تبصرہ کیا تھا، اس وقت ان کو کافی تکلیف ہوئی تھی اس کی۔ اخبارات میں مولانا فضل الرحمان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ یہ تجھی مردہ سانپ ہے، مردے صاحب کو ڈنڈے کیوں مار؟ کون مردہ سانپ ہے؟ اے این پی۔ اچھا، بس میں اتنا ہی انہیں کہہ دوں، اور صرف انہیں نہیں اور لوگوں سے بھی، کہ آج ہماری باری ہے، کل تمہاری باری آنے والی ہے۔ اچھا خان صاحب،
مردہ سانپ کہتے تھے مولانا فضل الرحمان، اور کہتے تھے مردہ سانپ کو ڈنڈے کیوں ماریں؟ اسی مردے صاحب کے پاس تو اب پرسوں تو کہہ رہا ہے کہ تیرے پاس آیا مدد لینے. میرے لیے یہی فتح کافی ہے یار، کہ جو بندہ 1 سال پہلے مجھے مردہ سانپ کہتا تھا، آج وہی بندہ آتا ہے میرے پاس. تو میری جیت میری ہوئی کہ اس کی ہوئی؟ ہاں جیت تو آپ کی ہوئی. اچھا آصف زرداری صاحب سے بھی آپ کا رابطہ ہے؟ کبھی کبھار ٹیلی فون پہ رابطہ کر لیتے ہیں ہاں ایک دوسرے سے. جب اسے پتہ چلا میں بیمار ہوں ٹیلی فون کیا. کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی؟ 3-4 مرتبہ ٹیلی فون کیا. نہیں سیاسی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. اچھا اب یہ ذرا تھوڑا سا ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹی او آرز کمیٹی تو بن گئی، اس پہ اتفاق رائے بھی ہو گیا ہے کہ کون کون ممبر ہوں گے. جب یہ اپوزیشن کی جب میٹنگز ہو رہی تھی پچھلے دنوں، تو اس میں یہ پتہ چلا کہ کچھ جماعتیں وزیر اعظم نواز شریف کا استعفیٰ چاہتی ہیں، اور کچھ جماعتیں کہہ رہی تھی کہ نہیں فی الحال استعفے کا مطالبہ نہ کریں، اور آپ کی پارٹی اے این پی بھی کہہ رہی تھی کہ وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ نہ کیا جائے. اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں حامد، الزامات تو بدقسمتی ہے اس ملک کی اور ہماری سیاست کی. قسم قسم کے الزامات ہر ایک پہ لگتے رہے. ہم تو 3 پشتوں سے آ رہے ہیں، الزامات کے عادی ہو گئے ہیں. الزامات کی بنیاد پہ ایک بندے کو سزا دینا نہ انصاف ہے، نہ شرافت ہے، نہ جمہوریت ہے. ہمارا اس وقت سٹینڈ یہ تھا کہ اس وقت یہ ملزم ہے، مجرم نہیں. مجرم ثابت ہو جائے تو تم سے پہلے ہم اس کے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ہم ملزم کو کسی صورت پہ سزا دینے کو تیار نہیں. اور اب تو میرے خیال کہ جو ہمارا سٹینڈ تھا وہ سٹینڈ سب پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا لیا. جب انہوں نے یہ راضی ہو گئے جا کے تو ٹی او آر کمیٹی میں بیٹھ گئے، تو پھر تو وہی ہمارا سٹینڈ جو ہے وہ سب نے مان لیا. اچھا 2014 میں بھی نواز شریف صاحب سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا. تو 2014 میں جب یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا تو اسفندیار ولی جو ہے وہ عوامی جلسوں میں جو ڈائس ہے اس پہ مکہ مار کے ایک بات کہتا تھا. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج بھی آپ کا موقف وہی ہے؟ ذرا پہلے سن لیں کہ آپ کیا کہہ رہے تھے 2014 میں. اور نیا پاکستان بنانے والے بیٹھ کے اس کا تماشا کر رہے ہیں، کہتے ہیں بھاڑ میں جائے پورا وطن، بھاڑ میں جائے یہ شہر، بھاڑ میں جائے یہ گاؤں. جو لوگ مرتے ہیں مرنے دو، لیکن ہم نے نواز شریف کا استعفیٰ لینا ہے تب میں یہاں سے اٹھوں گا. نواز شریف کا استعفیٰ کسی کا باپ بھی نہیں دے سکتا. اچھا نواز شریف کا استعفیٰ کسی کا باپ بھی نہیں لے سکتا. 2014 اور 2016 کیا فرق ہے؟ ابھی بھی کسی کا باپ بھی نہیں لے سکتا. میں اب بھی کہتا ہوں جب تک وہ مجرم ثابت نہیں ہوتا کسی کا باپ بھی نہیں لے سکتا. اچھا ابھی بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ بالکل. مجرم ثابت ہو، سب سے پہلے میں نے آپ سے کہا سب سے پہلے میں اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالوں گا. لیکن پہلے ثابت تو کرو یار اسے مجرم. اچھا تو اس کے لیے جو آپ کی پارٹی کے ممبر ہیں ٹی او آرز کمیٹی میں بلور صاحب، الیاس بلور صاحب، تو ان کو کیا آپ نے انسٹرکشن دیا کہ ٹی او آرز کس طرح بنانے ہیں کہ صرف نواز شریف کا احتساب ہو، یا وہ تمام لوگ جنہوں نے قرضے معاف کرائے، یا وہ تمام لوگ جن کی آف شور کمپنیاں ہیں؟ ہم نے اسے اس دن جب ہماری کنسلٹیٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو بڑی تفصیل سے اس ایشو پہ بحث ہوئی، کیونکہ آج کل یہی ایک برننگ ایشو ہے ڈومیسٹک پالیٹکس میں. تو ہم نے کہا کہ ایک تو کسی صورت پہ صرف پینما تک آف شور کمپنیز کو محدود نہیں کرنا. اچھا آف شور کمپنی ہے، چاہے وہ ورجن آئلینڈز میں ہو، چاہے وہ مین آف آئلز میں ہو، چاہے وہ پینما میں ہو. تو تمام آف شور کمپنیز، کیونکہ حامد اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کیا اگر نواز شریف اور اس کے خاندان کا احتساب ہو جائے صرف، اس سے پاکستان میں کرپشن ختم ہوگی؟ اور پھر یہ ہے کہ کرپشن صرف یہ کرپشن نہیں ہے جنہوں نے قرضے معاف کیے، وہ قرضوں کا اگر تو حساب کتاب لگاتا ہے تو وہ تو ان آف شور کمپنی سے 100 گنا زیادہ ہیں. ہم نے تو اس دن اس حد تک بھی ڈیمانڈ کی کہ سب سے زیادہ کرپشن جو ہے یہ افغان جہاد کے وقت ہوئے. آج مارچ ہو رہے ہیں کرپشن کے خلاف. جو لوگ آج مارچ کر رہے ہیں کرپشن کے خلاف، حامد تو نہیں کہے گا مجھے پتہ ہے، اور نہ میں جواب مانگوں گا تم سے، لیکن کیا افغان جہاد کے دوران ان لوگوں نے کتنا پیسہ کمایا؟ آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ تو بھی سمجھ گیا یار میرا اشارہ کس کو. کون کرپشن مارچ کر رہا ہے؟ جماعت اسلامی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے افغان جہاد میں کرپشن کی ہے؟ بالکل کی ہے.
نہیں، اس کو ثابت کس طرح کریں گے آپ؟ کون؟ اس کو ثابت کس طرح کریں گے؟ وہ تو کہتے ہیں ہم نے قربانیاں دی ہیں. یار کچھ بات ایسی ہوتی ہے نا حامد کہ وہ ہمارے پشتوں میں کہاوت ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے لیکن نہ بولنے کے برابر نہیں ہے. اچھا. تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے، وہ پرانی چھوڑیں. یہ اب خیبر لیگز والا مسئلہ کس کا ہے؟ جماعت اسلامی کا ہے کہ نہیں ہے؟ خیبر لیگز. ہاں، یہ بینک آف خیبر والا مسئلہ جو ہے. ٹھیک ہے. اب یہی ہمارا گلہ ہے نا کہ یہاں تو کپتان صاحب ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنے اور وہ بھی چیف جسٹس کے تحت، اور ٹی او آر جو ہے وہ متفقہ ہوں. وہاں اپنے ایک وزیر کو بچانے کے لیے دوسری وزیر کے حوالے انکوائری کرتی. نہ کمیشن کی بات آئی. اب ایک وزیر نے دوسرے وزیر کو، تو مجھے بتا پاکستان میں کبھی ایک وزیر نے دوسرے وزیر کو چور کہا ہے؟ اس نے کلیئرنس ہی دینی ہے. اچھا، تو پھر آپ اسی کپتان صاحب کے ساتھ اور اسی جماعت اسلامی کے ساتھ آپ اپوزیشن کے 9 جماعتی اتحاد میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، ہم اپوزیشن کا حصہ ہیں، لیکن اپوزیشن کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے ان سے ڈکٹیشن لینی ہے یا انہوں نے ہمیں کہنا ہے اور ہم نے وہ ایشوز اپنے ایشوز بنانے ہیں. ہمارے اپنے ایشوز ہیں. ہر ایک ایشو پہ پارٹی کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اپنا ایک سٹینڈ ہے، اور اس سٹینڈ کو لے کے ہم ساتھ چل رہے ہیں اپوزیشن میں. آپ کے کچھ مخالفین کہتے ہیں کہ اسفندیار ولی اور ان کے رشتہ داروں نے بھی دبئی میں اور ملیشیا میں بہت کاروبار اسٹیبلش کیا ہوا ہے، کوئی ادھر ان کی بھی آف شور کمپنیاں ہوں گی، تو کوئی آپ کی بھی نکل آئے گی آف شور کمپنی، پھر کیا کریں گے آپ؟ حامد، ایک مرتبہ پہلے بھی آپ نے یہ سوال کیا تھا، میں آج بھی یہ سوال کروں. میں تو کہتا ہوں یار ایسے کرو، ایک دن یہ جرت تو کر، قرآن لیا رکھ اس میز پہ، اور جتنی بھی پارٹی ہیڈز ہیں ان سب کو کہو آؤ اس قرآن پہ ہاتھ رکھو اور ہمیں اپنے احساسے بتا دو، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. میں اللہ کے سامنے قرآن کرتا ہوں، میرے پاس صرف اور صرف 72 ایکڑ زمین ہے جو مجھے ولی خان سے ورثے میں ملی ہے. اس کے علاوہ میری بیوی یا میرے بیٹے کہیں کچھ بھی کسی کو مل جائے، چاہے وہ میری بیوی کے نام ہو، میرے بیٹے کے نام ہو، مجھے پھانسی دے دو. ایک یہ گھر یہاں اسلام آباد میں جو میرے بیٹے کا سسر ہے شاہی سید صاحب، جانتے ہیں آپ اسے، شاہی سید نے اپنی بیٹی کو ایک گفٹ کیا. ٹھیک ہے. آج بھی اس کی بیٹی کے نام میں ہے. تو آپ کا یا آپ کے بیٹے کا دبئی میں یا ملیشیا میں کوئی کاروبار نہیں ہے؟ یار یہ تو نیب والے تو گئے نا. اچھا، نیب والے گئے تھے؟ گئے، بڑے مزے کیے وہاں، 2-3 ہفتے دبئی میں، 2-3 ہفتے ملیشیا میں، گھومے پھرے ادھر ادھر. آپ کا کیا خیال ہے کچھ اگر انہیں ملتا تو میں یہاں آج تیرے پاس بیٹھا ہوتا کہ نہیں میں کہیں کالی کوٹری میں بیٹھا ہوتا؟ میں تو اوپن چیلنج کرتا ہوں کہ یہ 75 ایکڑ کے علاوہ کوئی مجھے میری بیوی کے یا میرے بیٹے کے احساسے بتا دے. اب یہ تو علیحدہ بات ہے یار. اس دن وہ ایک بندہ آیا اس کا تحریک انصاف والا، وہ کہتے جی امریکہ یاترا کر کے. بابا میں تو پچھلے 6-7 سالوں میں امریکہ گیا نہیں ہوں، تو میں امریکہ یاترا کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ اچھا. کوئی مائی کا لال آئے، اور میں نے تو کہا صرف میرا نہیں، میری بیوی کا، میرے بیٹے کا، میرا، اس زمین کے علاوہ کہیں بھی ایک کوڑی ثابت کر دے، مجھے پھانسی چڑھا دو. اچھا، اب آپ بار بار تحریک انصاف کا نام لے رہے ہیں، تو آج کل عمران خان صاحب بھی بڑے جلسے کر رہے ہیں اور نواز شریف صاحب بھی جلسے کر رہے ہیں، اور زیادہ ان کا زور خیبر پختونخوا پہ ہے. اور خیبر پختونخوا میں جو نواز شریف صاحب کا جلسہ ہوتا ہے اس میں ان کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی نظر آ رہے ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک طرف آپ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کا حصہ ہیں اور دوسری طرف آپ کا جو سیاسی موقف ہے وہ خیبر پختونخوا کی پالیٹکس کے حوالے سے نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے قریب ہے. تو آپ ایک بہت بڑی کنٹراڈکشن میں نہیں پھنسے ہوئے؟ نہیں. دیکھیں، میں تو کمبائنڈ اپوزیشن پارلیمنٹ میں کمبائنڈ اپوزیشن کا حصہ ہوں.
ٹھیک ہے. میری پولیٹیکل الائنس اس سے نہیں ہوئی. یہ جو نو پارٹی آپ کہہ رہے ہیں حامد, اس میں کسی کی دوسرے کے ساتھ پولیٹیکل الائنس نہیں ہے. یہ تو پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ تو خود کور کیا کرتا تھا یار جب ہم وہاں تھے. کیا پوری اپوزیشن ایک ہی آواز سے بات کرتی تھی کہ نہیں کرتی تھی؟ لیکن پولیٹیکل الائنسز تو نہیں تھے. تو یہ پولیٹیکل الائنسز نہیں ہیں, یہ تو پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کا اپنا ایک رول ہوتا ہے, وہ رول ہم پلے کر رہے ہیں. باقی سیاست میری اپنی سیاست ہے, میں نے اپنی سیاست کرنی ہے. مجھے اس کی پرواہ نہیں, میں الف کے قریب ہوتا ہوں, بے کے قریب ہوتا ہوں, جیم کے قریب ہوتا ہوں, دال کے قریب ہوتا ہوں, میں نے اپنی سیاست کرنی ہے. آپ یہ مانتے ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں کچھ تبدیلی کے آثار نظر آ رہے ہیں بہت سے؟ ہاں بالکل. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کبھی آپ نے پختونخوا کی اسمبلی, ہاں یہ ہر جگہ لڑائی مار کوٹائی اسمبلیوں میں ہو جاتی تھی, لیکن خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اپنے روایات تھے. چینج آ گئی نا. کل سرکار کے 2 MPs ایک دوسرے کے قمیضوں انہوں نے پانی, ایک دوسرے کو تپڑ دیے. اور افسوس کی بات ہے, خدا کی قسم, میں صبح بھی حامد کسی سے کہہ رہا تھا, ایک وہ آدمی جو بشیر بلور شہید کے سیٹ پہ آیا ہے, اور دوسرا وہ جو ارباب ایوب جان کی سیٹ پہ آیا ہے, دونوں شرافت کے پیکر, ان کی سیٹوں پہ یہ 2 آئے ہیں. اب اس سے بڑی تبدیلی تو کیا چاہتا ہے یار؟ نہیں, لیکن خیبر پختونخوا میں کچھ پولیس کا کلچر تو بدلا ہے. کیا بدلا ہے؟ یہ تو یہاں تم کہتے ہو نا, آؤ ذرا نکلو, تو نکلتا ہے. تو ذرا نکل جا, ثوابی جا, منگورا جا, مردان جا, نوشیرہ جا, کوہاٹ جا, ہنگو جا کہ پوچھو کہ کیا تبدیلی ہے. دیکھیں اس دن, اب تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں, اس دن بنو کے جلسے میں عمران خان نے اپنی جلسے میں کراؤڈ جو اس کو سننے آیا تھا اور جس کے ہاتھ میں PTI کے جھنڈے تھے, کیا وہاں عمران نے خود ان سے نہیں پوچھا کہ تبدیلی آئی ہے؟ کیا جواب دیا اس کراؤڈ نے؟ نہیں آئی. کہتے پولیس میں تبدیلی آئی ہے, تو کیا جواب دیا کراؤڈ میں؟ دیکھیں, تبدیلی وہ آئی ہے. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی یہ ہے کہ سرکاری افسر کا کام ہوتا ہے ہڑتال کو ناکام بنانا. ہمارے صوبے میں کئی دنوں سے سرکاری افسر جو ہیں وہ سیکریٹریٹ کے لان میں بیٹھ کے دھرنا دیے ہوئے ہیں. یہ کبھی کسی گورنمنٹ کے وقت نہیں ہوا. چینج ہے یار, اور تو کیا چینج چاہتا ہے ہم سے؟ اچھا, تو یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو صوبوں میں اور مرکز میں حکومت ہے, یہ اپنی مدت پوری کرے گی؟ خدا کرے کہ پوری کرے گی. کیونکہ دیکھیں حامد, اب وہ زمانہ نہیں. اب تم لوگ بھی اتنے ایکٹیو ہو گئے ہو, میڈیا اتنا تیز ہو گیا, اور انٹرنیشنل حالات بھی ایسے ہیں کہ انکانسٹیٹیوشنل کسی اقدام کو انٹرنیشنلی وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور اچھا کیا برا کیا, لیکن ہم نے جو امینڈمنٹ کی ہے اس میں قومی اسمبلی کو تو ماں سے وائے پرائم منسٹر کے, باقی کوئی ڈیزالو نہیں کر سکتا. باقی تو جو بھی ڈیزالو کرے گا تو وہ انکانسٹیٹیوشنل مینز سے کرے گا. رہا یہ سوال کہ جی, جیسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آج کل یہ بھی ایک فیشن بن گیا کہ جی -1 یہ -1 کا فارمولا سیاست میں نہیں چلتا. اچھا, ووٹ بینک ایک بندے کا ہوتا ہے, اس کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے, لوگ اس کے گرد ہی گھومتے ہیں. اب ہم جو ہیں, میں جب الیکشن لڑتا ہوں تو 30%, 25% ووٹ میں اپنے نام سے لیتا ہوں, باقی جو مجھے ملتے ہیں وہ ولی خان اور بادشاہ خان کے نام سے ملتے ہیں. اب میں اس فیملی کا ہوں, لیکن میں بھی ان کے نام سے ادھر ادھر ہو جاؤں, نتھنگ. تو آپ اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ -1 فارمولا نہیں چلے گا؟ نہیں چلے گا. کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ اب تو مجھ سے سچ گلوانا چاہتا ہے تو میں بول ہی دوں, تیرے خیال میں کتنے کینڈیڈیٹس آئیں گے اگر -1 کا فارمولا قومی اسمبلی میں آیا؟ 3-4 تو ہوں گے نا. اور کیا جس کے پیچھے نواز شریف کھڑا ہو جائے کہ ٹھیک ہے یار, چلو تم کہتے ہو میں استعفیٰ دی, تم حامد میرا پرائم منسٹر ہے, اس کو پھر کوئی شکست دے پائے گا؟ نہیں.
تو یا اس کے مرضی کی کسی بندے کو وہاں بٹھانا یا خود وہ بیٹھے. لیکن دیکھیں وہ بات تو تب آئے جب وہ مجرم ثابت ہو جائے. اب پہلے تو اسے مجرم ثابت کرو یار, پھر سزا دو نا. ٹھیک ہے. تو یہ رضا ربانی صاحب جو چیئرمین سینٹ ہیں, اور آپ ان کو بڑی اچھی طرح جانتے بھی ہیں, وہ کافی دنوں سے خبردار ہوشیار کی ڈگڈگی بجا رہے ہیں, وارن کر رہے ہیں کہ اگر سسٹم کو کچھ ہو گیا تو پاکستان. اگر کا لفظ وہ استعمال کرتا ہوں, یہ تو میں بھی کہتا ہوں کہ پاکستان اگر وفاقی جمہوری نظام پاکستان سے نکلتا ہے تو یہ پاکستان کی تباہی کی پہلی نشاندہی ہوگی. تو وفاقی جمہوری نظام میں صدارتی نظام بھی تو آتا ہے. نہیں. صدارتی نظام دیکھیں, تیری کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے یار صدارتی نظام. تو کانسٹیٹیوشن ہسٹری دیکھ, سن 58 کی آئین جو بنایا تھا فیلڈ مارشل کے, سن 56 کا آئین ہر جگہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. آپ یہ کانسٹیٹیوشنل ایونیو پہ کھڑے ہو کے, اور ایک چیف جسٹس ہوا کرتے تھے افتخار محمد چودھری, آپ ان کی بحالی کے لیے نعرے لگایا کرتے تھے. ان سے بڑا کانسٹیٹیوشنلسٹ تو کوئی نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں پاکستان میں صدارتی نظام ہونا چاہیے. میں نے تو کہا نا, اس کے خواہشات پہ تو میں قدغن نہیں لگا سکتا. میں تو آئین کو دیکھ رہا ہوں اور پاکستان کی تاریخ کو دیکھ رہا ہوں. پاکستان کے آئین میں پارلیمانی نظام ہے, پاکستان کی تاریخ میں پارلیمانی نظام ہے, صدارتی نظام نہیں. صدارتی نظام تو یار ایک مرتبہ تم دیکھ چکے, جب فیلڈ مارشل صدر بنا اس کا انجام کیا نکلا. 2 لخت ہوا پاکستان کے, 2 لخت نہیں ہوا. تو پھر اور 2 لخت کرنے, اس مرتبہ تو 2 بھی نہیں 4 لخت ہوں گے, 5 لخت ہوں گے, پتہ نہیں کتنے لخت بنیں گے. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہمارے مہمان ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ جناب اسفندیار ولی خان. خان صاحب, یہ بتائیے کہ نوشکی میں جو ڈرون حملہ ہوا وہ بلوچستان میں پہلا ڈرون حملہ ہے. اس حملے پر منتخب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بحث ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ میرے خیال اگر بحث نہ بھی ہو تو متفقہ طور پہ تو پورا پاکستان یہی کہے گا کہ یہ جی ہمارے سالمیت کے خلاف, ہمارے انڈیپینڈنس کے خلاف, ہماری آزادی کے خلاف یہ قدم ہے. اور اس قدم تو کوئی بھی ذی شعور پاکستانی اس قدم کو صحیح نہیں کہے گا. البتہ یہ سوال پھر ضرور اٹھے گا کہ ضرورت کیا پڑی. میں تو اس سوچ کا ہوں کہ اگر ضرب عضب کے ساتھ ساتھ نیشنل ایکشن پلان پہ ہمارے پولیٹیکل گورنمنٹس بھی اتنی جانفشانی سے کام کرتے تو یہ واقعات نہیں آتے. اور اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک نئی بات آپ سے کہوں گا جو میں نے ابھی تک نہیں کہی کسی سے. اس کے بعد چاہیے یہ, اگر ان دونوں ممالک نے آگے بڑھنا ہے, چاہیے یہ ایک مشترکہ ضرب عضب ہو. کون کون سے ممالک؟ افغانستان اور پاکستان. مشترکہ ضرب عضب. مشترکہ ضرب عضب ہو. کیسے ہوگا یہ؟ کوارڈینیشن کیسے ہوتا ہے یار؟ کوارڈینیشن سے ہی ہوگا. لیکن جب تک دیکھیں ادھر کوئی کچھ کرتا ہے تو بارڈر کے اس پار آ جاتا ہے, یہاں کوئی کچھ کرتا ہے بارڈر کے اس پار چلا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ان دونوں ممالک میں شکوک و شبہات بھی ہیں اور تعلقات بھی خراب ہو رہے ہیں. ایک تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم سے مراد ہماری حکومت ہے, مملکت ہے, افغانستان کو ہندوستان کے شیشے میں نہ دیکھیں. جب تک آپ ہندوستان کا شیشہ علیحدہ کر کے افغانستان کے شیشے علیحدہ کر کے ان کو دیکھو گے نہیں تو تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے. اب دیکھو اس وقت تو ہماری بات مانی گئی آل پارٹیز کانفرنس میں, جی بالکل ہم جو ہے تو ہم ویسٹرن روٹ پہلے بنائیں گے پھر ایسٹرن روٹ پہ جائیں گے. حقیقت میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ ویسٹرن روٹ پہ تو صرف یہ روڈ ایک دے دی ہے مولانا فضل الرحمان کو ڈیرہ تک, لیکن نتیجہ اس کا کیا نکلا. دیکھیں
دیکھیں یہ یہاں میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. آپ یہ مانیں کہ خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر جو ہے پرویز خٹک وہ اس پہ وہی بات کر رہا ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ بالکل میں مانتا ہوں. اس نے جب APC بولا ہم گئے تو وہاں بھی ہم اپوزیشن کا حصہ ہیں، لیکن صوبے کے مفاد کی خاطر تو پھر ہم ایک ہیں. تاریخ کے ایک موڑ پہ میں تمہیں لے جاتا چاہتا ہوں. ایک زمانہ تھا جب فیلڈ مارشل ایوب خان نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پہ پابندی لگائی، یاد ہے آپ کو؟ جی. نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ افغانوں نے تو پھر اپنے لیے راستہ ڈھونڈنا تھا، تو وہ گئے سوویت یونین کی طرف. اور اس ایک اقدام سے جو تباہی اس ریجن میں آئی اور جو اب بھی ہو رہی ہے، یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ اسی کا نتیجہ نہیں تھا. آج آپ نے ویسٹرن روٹ نہیں دیا، ان کو ایران نے راہداری دے دی. جو ایک ایشو تھا تمہارے ساتھ، جو تم اس کو ایز اے پریشر ٹیکٹک استعمال کر سکتے تھے، وہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے گوا دیا کہ گوا نہیں دیا. اب سینٹرل ایشین ریپبلکس کون آئے اور ادھر سے گچھائے، کوئی کان ایسے تو نہیں پکڑتا، ارے کان ایسے پکڑتے سیدھا قندوز سے غزنی اور غزنی سے چابہار. تو یہ جو چابہار پورٹ پہ ایگریمنٹ ہوا ہے افغانستان، ایران، انڈیا کا، آپ سمجھتے ہیں اس سے جو گوادر پورٹ کا منصوبہ ہے وہ انڈرمائن ہوگا؟ وہ انڈرمائن صرف گوادر پورٹ کا مسئلہ انڈرمائن نہیں ہوگا، یہ سی پیک کا پورا پیکج جو ہے. دیکھیں سی پیک کے پیکج میں مین اگر آپ کو یاد ہو تو فوکس یہ کرتے تھے کہ جی سینٹرل ایشین ریپبلکس ان کے ساتھ ہم نے تجارت کرنی ہے، اور بیسک ہمارے پاس ایک ہی تھا کہ جی راستہ ہمارے پاس ہے. اب انہوں دوسرا ایک راستہ مل گیا، اب تو تمہیں انہیں کنونس کرنا ہوگا نا کہ جی ادھر سے زیادہ فائدہ آپ کو یہاں ہے. تو یہ جو ساری ڈیولپمنٹ ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ نوشکی کا ڈرون حملہ اور پھر چابہار میں 3 ملک جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے، تو جو افغان پیس پروسیس ہے اس کا کیا فیوچر ہے اب؟ دیکھیں حامد، ایک مرتبہ افغان پیس پروسیس شروع ہوا، پہلی میٹنگ ہوئی، دوسری میٹنگ کے وقت خبر آئی کہ جی امیر جو ہے تو وہ وفات پا چکے ہیں، اس کی وجہ سے وہ گیا. اب بھی اگر کچھ گنجائش تھی، میں سمجھتا ہوں اس واقعے کے بعد اب اثر نو کوشش شروع کرنی پڑے گی سب کو. آیا کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے یہ تو تب پتہ چلے گا کہ اس کے بعد کون آتا ہے امیر کی حیثیت سے، تب پتہ چلے گا. لیکن اب تو کوشش دوبارہ وی آر ایٹ گراؤنڈ لیول اگین، وہاں سے نیچے سے. تو یہ آپ مانتے ہیں کہ یہ جو ڈرون اٹیک ہے نوشکی میں، اس سے جو افغان پیس پروسیس ہے یہ فی الحال ایک التوا کا شکار ہو وہ گیا؟ ویسے بھی التوا کا شکار تھا نا، ٹھیک ہے، وہ تو ویسے بھی التوا کا شکار تھا. آپ کو اگر یاد ہو تو ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ چین اور امریکہ ان دونوں ممالک کے درمیان صرف بات چیت کی کا سہولت کار نہ بنے، لیکن اس بات چیت کے نتیجے میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے ضامن ہوں، تاکہ اگر افغانستان کوئی وعدے کرتا ہے تو وہ پورے کرے، پاکستان کرتا ہے تو وہ پورے کرے، تب جا کے ہم نے آگے بڑھنا ہے. دیکھیں اس میں زیادہ آپ کو پتا ہے، میرے خیال آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے، بد اعتمادی بہت ہے دونوں فریق میں. ادھر بھی بد اعتمادی ہے، ادھر بھی بد اعتمادی ہے. نیت سے کوئی یہ اگر بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ نیت ٹھیک نہیں ہے، وہ اگر کوئی بات کرتے ہیں یہ کہتے اچھا. ہیں. تو لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے کہ چلے پاکستان کی نیت پہ تو شک کرتے ہیں اشرف غنی صاحب، لیکن ایران جو کہ اشرف غنی صاحب کے بھی ساتھ ہے اور ملا اختر منصور کو بھی ہوسٹ کرتا ہے، اور اسی میسج کے لیے تو مولانا منصور کو قتل کیا گیا نا، اچھا کہ یہ دنیا کو بتا دے کہ جی یہ صرف پاکستان نہیں، ایران بھی انوالوڈ ہے بیچ میں. اچھا. ورنہ حامد پاسپورٹ کتنے وقت میں غائب ہو سکتا تھا؟ یہ تو ہم نے ایک میسج دینا ہے نا کہ جی صرف ہم ریسپانسبل نہیں ہیں، اور لوگ بھی ہیں جو افغانستان کو. ڈرون حملہ ہم نے تو نہیں کیا، یہ تو امریکہ نے کیا. نہیں، امریکہ نے کیا نا، لیکن جب یہ میسج جاتا ہے کہ یہ بندہ ایران میں تھا، جیسے بھی آپ نے کہا، تو مطلب یہ ہے کہ ان کی سینکچری، پھر دنیا سے یہ میسج جاتا ہے کہ سینکچری صرف پاکستان نہیں،
کہیں اور بھی سینچریز ہیں. تو اگر آپ نے پھر ٹریٹ کرنا ہے تو پھر سب سینچریز کو یکساں ٹریٹ کرو. ٹھیک ہے. اچھا، یہ افغان پیس پروسیس کے حوالے سے جو آپ کا اچکزئی صاحب کا، شیرپاؤ صاحب کا کردار ہے، اس کے حوالے سے مجھے کچھ سوالات کرنے، لیکن ایک وقفے کے بعد. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. اسفندیار صاحب، کچھ مہینے پہلے آپ، محمود خان اچکزئی صاحب، آفتاب شیرپاؤ، آپ مل کر گئے کابل. آپ نے اشرف غنی صاحب کے ساتھ میٹنگ کی اور بھی لوگوں سے میٹنگ کی، اور آپ نے کوشش کی کہ یہ پاکستان کے قریب آئیں، نواز شریف صاحب سے ملاقات ہو. کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی بھی، لیکن اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے تو اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ نریندر مودی کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں، وہ ایران کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں. حامد، ہم جب گئے تھے تو آپ کو اگر یاد ہو تو دو بڑے اہم کانفرنسز ان دنوں ہونے والے تھے، ایک پیرس میں اور ایک یہاں اسلام آباد میں، ہارٹ آف ایشیا میں. ہمارا کام یہ تھا کہ ہم اشرف غنی صاحب کو قائل کریں کہ وہ پیرس بھی خود جائے، یہاں بھی خود آئے، تاکہ آمنے سامنے دونوں بیٹھ کے ہم کمٹمنٹس نہیں دے سکتے تھے. ہاں، یہ کوشش تھی ہماری کہ ان کو ایک میز پہ بٹھا دیں اور وہاں پہ ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی، اور ہم، اللہ عزت کرے ان کا، بالکل پروگرام نہیں تھا اس کے آنے کا، یا ہارٹ آف ایشیا میں نہ پیرس جانے کا پروگرام تھا. ہم نے انسسٹ کیا، تینوں نے عزت دی ہمیں، وہ خود آ گئے، یہاں بیٹھ گئے. جو باتیں پھر ہوئیں آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی. انجام بدقسمتی سے اب کچھ اور ہے. تو لیکن ہم نے تو اپنا وہ فرض پورا کیا کہ ابھی بھی بہتری کی گنجائش کوئی ہے؟ رویوں میں تبدیلی کے بعد ہوگی. ہاں بالکل. دیکھیں، obstructions اور irritants ان دونوں میں فرق ہے حامد. obstructions اتنی زیادہ نہیں، irritants بہت زیادہ. اچھا، ان کے ساتھ آرام سے بات نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہی تو ہم چلا رہے ہیں کہ بابا خدا کے لیے بیٹھو، آرام سے بات کرو. کوئی سیاسی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل نہ ہو. تو کوئی تجویز دینا کہ کیا کریں ہم اس وقت، کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، بہت سی کمٹمنٹس حامد دونوں نے ایک دوسرے کو دی ہیں. اب یہاں ایک عجیب پوزیشن بھی بنتی ہے نا. اب انگور اڈا والا کیس اگر آپ لیں، انگور اڈا کا یہ علاقہ افغانستان کا حصہ تھا، ہم نے انفلٹریٹ کیا. افغان گورنمنٹ نے پھر یہ کہا کہ یار ایز اے بگننگ کہ ہمیں اپنا علاقہ تو دے دو، بیک آف. تو آپ سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو انگور اڈے کی چیک پوسٹ افغانستان کو دی گئی ہے، یہ اچھا قدم ہے؟ بالکل اچھا قدم ہے، کیونکہ وہ تھا ان کا. لیکن یہ کس طرح ثابت ہوا کہ یہ ان کا تھا؟ کیونکہ یہ ڈیورنٹ لائن کے اس طرف تھا. دیکھیں، ڈیورنٹ لائن تو ایز اے لائن ہے نہیں حامد. ٹھیک ہے، یہی تو مسئلہ ہے. ایک پہاڑ کی چوٹی سے لے کے اس پہاڑ کی چوٹی تک یہ تیرا علاقہ، یہ اس طرف میرا. یہ ممند میں جو اب تک ڈیورنٹ لائن نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ ممند میں کچھ علاقہ ایسا ہے جہاں پہ پہاڑ ہے ہی نہیں، تو وہاں ڈیمارکیشن ہی نہیں ہے ڈیورنٹ لائن کی. ٹھیک ہے. لیکن یہ علاقہ روایتاً افغانستان کا حصہ تھا انگریزوں کے زمانے میں. ٹھیک ہے، ادھر سے لے کے اب تک. پھر یہ جو بیچ میں گڑبڑ آئی، اس پہ ہم نے اس پہ قبضہ کر لیا. کیونکہ اس جگہ سے پاکستان پہ اٹیک ہوتے تھے نا. ہاں، اس جگہ سے ہوتے تھے نا، تو تم نے اس جگہ کو قبضہ کر لیا. انہوں نے اب یہ کہا کہ بھئی یہ تو تم مانتے ہو کہ علاقہ ہمارا ہے، تو ہمیں اپنا علاقہ واپس دے دو. وہ جب انہوں نے اچھا قدم اٹھایا، ان کو علاقہ واپس دیا، تب بھی یہاں پہ کافی نہیں. اب وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن سوال تو پھر یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ نے ان کو انگور اڈا کا چیک پوسٹ دیا، وہ نریندر مودی کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے ایران میں. دیکھیں، آپ ان دو ایشوز کو مکس نہ کریں. مکس اس لیے نہ کریں کہ وہ ان کا تو مال تیار کرتا ہے اور میں تجھے راستہ دینے کو تیار نہیں. تو نے دنیا سے تجارت کرنی ہے. اکیلا تو کوئی ملک نہیں رہ سکتا نا. ویکیوم میں تو کوئی ملک سروائیو نہیں کر سکتا.
اب اگر تو اس کو راستے نہیں دے گا اور اس کو کوئی اور راستہ دیتا ہے تو یہ بھی تو زیادتی ہے نا کہ تم نے کہو کہ نہیں ہم نہیں دے رہے لیکن اس پہ بھی تم نے نہیں جانا. بہت بہت شکریہ اسفندیار ولی صاحب. Thank you. اور اسفندیار ولی صاحب نے جو آخر میں بات کی ہے انگور اڈا چیک پوسٹ کے حوالے سے، پاکستان میں بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی یہ چیک پوسٹ جو ہے یہ افغانستان کو کیوں دی گئی ہے. تو اسفندیار ولی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹریڈیشنلی روایتاً یہ علاقہ افغانستان کا تھا، تو یہ چیک پوسٹ بنا کے یہ افغانستان کو واپس دیا گیا ہے. مقصد یہ ہے کہ گڈ ول کریٹ کی جائے. تو اللہ کرے جس نیت سے یہ چیک پوسٹ افغانستان کو دی گئی ہے وہ نیت ایک حقیقت بن جائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.